Senator Dr. Zarqa Sohrawardy. Question number 11. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. چلیں سوال کے بہانے ہی مجھے بولنے کا موقع ملا، کیونکہ ویسے تو اس فلور پہ ہم ناچیز سینیٹرز کو کہاں بولنے کا موقع ملتا ہے. تو شکر اس رب کا جس نے میرا سوال لایا اور سوال کا موقع دیا. سر اس کا سپلیمنٹری یہ جو انہوں نے جواب دیا ہے، اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بلین جو شوگر کین کا کراپ ہے وہ 1.22 ملین ہیکٹیئرز پہ لگتا ہے اور 25.39 بلین کیوبک میٹر یہ استعمال کرتا ہے. اس کے مقابلے میں کاٹن اس سے ڈبل ایریا پہ لگی ہوئی ہے اور وہ اس سے آدھا پانی استعمال کرتی ہے. تو سپلیمنٹری سوال میرا یہ ہے کہ آیا کوئی ایسا رول تھا پہلے چند سال پہلے کہ قصور سے لے کر بہاول نگر تک شوگر کین کا کراپ نہیں لگے گا، اور آیا کوئی ایسی چینج آئی جو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہمارے آنریبل پرائم منسٹر نے اس کو چینج کیا. اس حوالے سے کیونکہ ہماری شوگر ملز ہیں ہمارے آنریبل ایلیجڈلی آنریبل پرائم منسٹر صاحب کی ادھر اس علاقے میں، کیونکہ شوگر کین کی وجہ سے پاکستان آلریڈی ایک واٹر سٹاروڈ نیشن ہے، اور آگے پریڈکشن ہے کہ سب کانٹیننٹ میں واٹر وارز ہوں گی، کیونکہ ہندوستان نے جس طرح جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت آپ کا راوی اور کوشچن یہی ہے جی کہ کیا وہ چینج ہوا ہے، کیونکہ پہلے ایسی ایک قاعدہ تھا کہ قصور سے لے کر بہاول پور تک کوئی شوگر کین کی نہ انڈسٹری لگے گی نہ کراپ لگے گا، کاٹن ہی لگے گا یا باقی لیس واٹر یوزنگ کراپس لگیں گے. تو اس کے حوالے سے اگر کچھ بتائیں منسٹر صاحب. منسٹر انچارج. تھینک یو چیئرمین. میرا خیال ہے آپ کے ہوتے ہوئے میں کہتا ہوں آپ 40 سال سے پارلیمنٹیرین ہیں اور اسپیکر بھی رہے اور مختلف پوزیشنوں میں. میرا حال سپلیمنٹری کویشچن میں نے دیکھا جو 40 سال سے دیکھا ہے بڑا اسپیسیفک ہوتا، شارٹ ہوتا، تقریر کبھی نہیں ہوتی تھی، اور اس کا پیچھے اسپرٹ یہ ہوتی تھی کہ میکسیمم جو لوگ ہیں وہ ان کے کویشچن جو ہیں وہ انٹرٹین کیے جائیں، ان کا جواب آ جائے. اسپیسیفک کویشچن ہو، اسپیسیفک آنسر ہو، اسی سے بات بنتی ہے، اس طرح تقریروں سے تو نہیں بنتی. میں نے یہ دیکھا یہ اوور اے پیریڈ یہ آنریبل سینیٹرز نہیں سبھی کا یہ ایک ہو گیا ہے. تو میرا حال ایک کاؤنسلنگ بھی ضروری ہے، ساتھ ساتھ جواب دوں گا میں. تو یہ جس طرح ایک چارٹ ان کو ہم نے دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ واٹر انٹینسو قسم کے کراپس ہیں، اور کاٹن کی اور شوگر کی بات کی وہ تو آپ کا ایریا ہے. تو بہت سارے میز لیے جا رہے ہیں جیسے ہم کم سے کم پانی استعمال کریں. جیسا رائس ہے ہم اوور فلڈ کرتے ہیں، بہت زیادہ پانی دیتے ہیں، پھر ہم ایسے بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ جس سے اس طرح کا نہ ہو. بلکہ میں نے تو ڈیمانسٹریشن بھی لی ہے کہ وہاں پہ وہ تھوڑے سے چینل بنا کے اس میں پانی ڈالتے ہیں اور سارے وہ پیڈی کو مل جاتی ہے. اس طرح گنے کا بھی مسئلہ ہے، اس پہ زوننگ کی بات بھی ہوتی رہی ہے کہ زوننگ مقرر کی جائے جہاں پہ کاٹن کے لیے یہ زون ہے، گنے کے لیے یہ زون ہے، رائس کے لیے یہ زون ہے. اور ساری دنیا بہت ساری دنیا کے ممالک ہیں وہاں پہ زوننگ کی پریکٹس ہے مختلف کراپس میں. تو یہ اچھی سجیشن ہے کہ گنے کو کم سے کم لگنا چاہیے جتنی ہماری ضرورت ہے. اور اس وقت جو ہماری فیکٹریاں لگی ہیں وہ کافی ان کی پروڈکشن کافی ہے ہماری کنزمپشن کے لیے. بلکہ سرپلس جی ایسا کوئی نہیں. دیکھیں پانی کی بات کر رہے ہیں لیکن ایسا کوئی سینیٹر آپ تشریف رکھیں، اگر مطمئن نہیں ہو تو دوسرا سوال کریں. نہ کوئی ڈرا کیا ہے نہ کوئی آیا ہے. میں تو 3 سال سے آیا ہوں. جواب کوئی گول مول نہیں ہے ان کا. جو جواب ہے کہ واٹر انٹینسو کراپ کو کوئی سبسٹیچیوٹ کر رہے ہیں یا اس کے لیے کوئی میز لیے جا رہے ہیں، یہ ان کا سوال ہے جس کا میں ان کو سپلیمنٹری بھی بتائیں. آپ ایس آر اوز کی بات کرتے ہیں، میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کوئی ایسی انڈسٹری لگی ہے، نہ یہ ملائیں اگر کسی کو کرنا کریں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی اس وجہ سے یہ ایس آر او کو وڈرا کیا گیا کسی خاص مقصد کے لیے. اگر ان کے علم میں ہے تو یہ فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کے لیے فریش کویشچن لے آئیں, وہ بتا دیں گے. ہاں سینیٹر محسن عزیز. سر میں خیال ہے کہ جو سوال ہے سپلیمنٹری وہ یہ ہے کہ اس ملک میں پہلے شوگر کین کی زوننگ ہوا کرتی تھی, اور یہ جو بات کر رہی ہیں کیش کراپ کی بات کر رہی ہیں جو کہ ہے کاٹن ہے, جس سے کہ آپ کو نہ صرف ملکی ضرورت ہوتی ہے, ضرورت پوری ہوتی ہے, بلکہ اس سے فورن ایکسچینج آپ کو ارن ہوتا ہے. ایک بیل جو ہے وہ آپ کی کاٹن کی جو ہے وہ آپ کو ایک فورن ایکسچینج ارن کرتی ہے. تو جو زوننگ ہے, زوننگ پہلے ہوا کرتی تھی فار شوگر مل تاکہ وہ کنسٹرینٹ رہیں, اب وہ اوپن پالیسی ہو گئی ہے. یہ سوال ہے آیا یہ ایسا سچ ہے یا نہیں ہے؟ سچ ہے یا نہیں ہے؟ چیئرمین صاحب ایسی کوئی بات نہیں, زوننگ کبھی بھی یا نوٹیفائڈ زوننگ نہیں ہوئی. ایک کلچر تھا کہ گنا وہاں لگنا ہے, کے پی کے میں لگنا ہے, فلاں جگہ کاٹن لگنی ہے, رائس کا ہمارا علاقہ ہے وہاں پہ رائس لگنا ہے. لیکن اوور اے پیریڈ مختلف علاقوں میں مختلف کرافٹ چلی گئی ہیں, ایک کلچر چینج ہوا ہے. لیکن تجویز ہماری یہی ہے کہ کسی طریقے سے زوننگ ہو جائے تاکہ یہ جو بات کر رہے ہیں کاٹن کی, کاٹن کا ایریا وہاں سے انڈر کلٹیویشن جو ہے وہ اسی طرح انٹیکٹ رہے, کمی نہ اس میں آئے. اسی طرح دوسروں کے لیے زوننگ ہونی چاہیے کیونکہ خاص ایریاز خاص کراپ کے لیے سوٹیبل ہے. تو میں اتفاق کرتا ہوں زوننگ ہونی چاہیے, ان سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن کبھی بھی ڈکلیئرڈ نوٹیفائڈ زوننگ نہیں ہوئی. ایسے نہیں, آپ سوال کریں تو کریں, کھڑے ہو کر کریں. پنجاب میں ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا, یہ 6 دسمبر 2006 میں تھا کہ وہاں پہ آپ جو سدرن پنجاب ہے اس میں آپ لوگ شوگر کین انڈسٹری اور شوگر کین اس کے ساتھ نہیں کر سکتے بیکاز اٹ از آلریڈی واٹر ساس جو ہے نا وہ ایریا ہے, تو وہاں پہ آپ کر نہیں سکتے. اور اس کی بیسس پہ اس کو بار بار ایکسٹینشن ملے, لوگوں نے اس کے باوجود بھی وہاں پہ انڈسٹریز لگائی ہیں. تو سوال یہ تھا کہ جنہوں نے اس کے بعد لگائی ہیں وہ کیوں لگائی ہیں, اور اس پہ اگر جنہوں نے لگائی ہیں ان کے اوپر کیا ایکشن ہو رہا ہے, واٹ از ہیپننگ. یہ منسٹر صاحب ان کا سوال ان کو ایکچولی سر انفارچونیٹلی ہی از ناٹ اویئر آف دی آنسر, پراپر آنسر. دیکھیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شوگر کین کے متعلق ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے. فیکٹری کے متعلق میں نے جو شوگر کی فیکٹریز ہیں ان کے متعلق یہ جب کہتے ہیں مجھے اس کا نہیں پتہ, اس کا میں پتہ کر لوں گا. ان کو میں فریش نوٹس ریکوائرڈ. فریش اس کو منسٹر صاحب نو کراس ٹاک پلیز. منسٹر صاحب فریش نوٹس از ریکوائرڈ اف یو وانٹ. بالکل فریش نوٹس, لیکن میں ان کو بتاؤں کہ انہوں نے سنا نہیں. میں نے کہا شوگر کین پہ کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں ہے, صرف ملوں کا میں نے سنا تھا. لیکن انہوں نے کیونکہ یہ بات کی ہے میں اس کو پتہ کر لوں گا, اگر یہ درست ہے تو اس کی وجہ بتا دوں گا آپ. تھینک یو. سینیٹر ذیشان خانزادہ, کوشچن نمبر 16 ٹیکن ایز ریڈ. کوشچن نمبر 17 سینیٹر فلک ناز صاحبہ. Question taken as read. Question number 1, Senator Kamran Murtaza. سر سوال میں نے یہ کیا تھا کہ یہ ری امبرسمنٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ فکس ہے یا نہیں فکس, اور کیا کوئی معاملات جو ہے نا وہ اس میں رہ جاتے ہیں. تو سر کوئی بھی اگر کوئی کسی کا کوئی رائٹلی یا رانگلی کوئی کلیم آتا ہے تو اس کے لیے ٹائم فکس ہونا چاہیے اور اس کے لیے کوئی میکنزم ہونا چاہیے, ایون اس کو ایکسیپٹ کرنا یا اس کو ریجیکٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے یہ اگر کوئی تاخیر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, مگر ٹائم اس میں اندر اس کے لیے جو ہے نا وہ میکنزم جو ہے نا اس کے لیے بننا چاہیے. وہ میکنزم کے لیے منسٹر انچارج ہیلتھ, اس میں جواب میں بھی جیسے لکھا ہے پیمز کے بارے میں پوچھا گیا تھا, وہاں پہ کوئی ایسا پینڈنگ میٹر نہیں ہے.
جو آتے ہیں معاملات اور اس میں سارا میکنزم بتا دیا گیا ہے کہ جب انہیں اویلیبل نہیں ہوتی وہ فیسلٹی تو اس کے لیے ری ایمبرسمنٹ پالیسی ہے. جیسے جیسے آتے ہیں کمپلیٹ ہونا چاہیے وہ فائل. ظاہر ہے اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جن کا ذکر جواب میں بھی دے دیا گیا ہے. اگر وہ ریکوائرمنٹس پوری ہیں تو اس صورت میں وہ کلیئر کر دیا جاتا ہے. ایز پر ریکارڈ دیر از نو پینڈنگ کلیم ان دا پمس. دوسرا انہوں نے پوچھا کہ اس حوالے سے ڈیلے کا ایکشن لیا گیا کیونکہ جواب نفی میں ہے تو ڈیلے کا سوال پیدا نہیں ہوا. ابھی تک جو بل آئے جو انکمپلیٹ فائلز ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو انفارم کر دیا گیا. پھر تیسرا انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ جی کیا سٹیپس ہیں ٹو ویریفائی دا میڈیکل ری ایمبرسمنٹ بل ان دا شارٹسٹ پاسبل ٹائم. ٹائم نہیں دیا گیا تو یہ آپ نے ایک اچھا نقطہ اٹھایا ہے. وہ میں آج سیکرٹری صاحب جب بریفنگ دے رہے تھے میں نے ان سے ٹیک اپ کیا کہ یہ آپ ضرور ایک دفعہ اس کو سوچیں کہ کوئی ٹائم فریم بھی دینا چاہیے. ان کے کہنے کے مطابق ایز سچ یہ ڈیلیز نہیں آتے اور جو پینڈنگ میٹرز ہیں وہ ساتھ ساتھ پروسیس ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے کوئی میٹر پینڈنگ نہیں ہے سر وہاں پہ. Any other question? Yes, please. کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تو ہم کیوں یہ ایٹ سورس یہ جو ری ایمبرسمنٹ کا سسٹم ہے ہم دنیا کے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ انشورنس کیوں نہیں انٹروڈیوس کراتے سینیٹرز ایم این ایز کے لیے؟ وی مسٹ انٹروڈیوس انشورنس بیکاز یہ اتنے اربوں روپے کے بل ہوتے ہیں اور یہ جس طرح سے کلیم کیے جاتے ہیں. میں اپنے حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اب ملک کے خرچے کم کرنے چاہیے. کیوں نہیں آپ انٹروڈیوس کرتے انشورنس میڈیکل انشورنس فار سینیٹرز فار منسٹرز فار ایم این ایز؟ گورنمنٹ پہ انشورنس انٹروڈیوس کریں. کون سے ڈارک ایجز میں رہ رہے ہیں؟ کیوں پتھر کی دنیا سے باہر نہیں نکلتے؟ یہ سوال تو خیر سینٹ سے متعلقہ انہوں نے فرمایا اور قومی اسمبلی سے. سینٹ کا مجھے یاد ہے اچھی طرح. پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹ امپلائیز کی میں بات نہیں کر سکتا لیکن جو ٹوٹل کلیمز ہیں سینٹ کے جو سینیٹرز کے ہیں ان کو اگر آپ گیج کریں امپلائیز کے ساتھ ملا کے تو شاید وہ 10 سے 15% بھی نہیں ہیں. سینیٹر محسن عزیز صاحب ایوان میں آئے تھے. پچھلے ٹینیور میں کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی جس کو وہ کنوین کرتے تھے. ہی واز ہیڈ آف دی کمیٹی جس نے ایک پورا میکنزم ہم نے انشورنس کے لیے مرتب کرنے کے لیے مختلف میٹنگز کی اور ایک براڈر سا اس کا فریم ورک بنایا تھا. آئی ایم شور اگر وہ ہوتے تو وہ زیادہ بہتری سے اسے ایکسپلین کر دیتے. یہ تجاویز ہیں انڈر کنسیڈریشن ہیں اور ان کو ہم عملی جامہ بھی پہنانا چاہتے ہیں کہ جو آپ کی میڈیکل ری ایمبرسمنٹ جو کہ رائٹ ہے گورنمنٹ امپلائیز کا اور پارلیمنٹیرینز کو بھی کسی حد تک اس کی ملتی ہے اجازت, اس میں آپ بجائے اس کے کہ انڈیویجول کیسز میں ساری اماؤنٹ دے دیں, آپ انشورنس کمپنیز کے ساتھ اگر ڈیل کرتے اور وہ اماؤنٹ انہیں ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو اٹ از اندر ایزیئر وے آف گیٹنگ اور اس میں شاید اخراجات میں بھی مزید اضافہ نہ ہو سکے. تو محسن صاحب آ گئے ہیں. چیئرمین صاحب اب آپ نے باغ دوڑ سنبھالی ہے, آپ اگر ڈائریکٹ کریں گے دوبارہ تو اس کی جو رپورٹس پرانی بھی آپ سے شیئر کر لی جائیں گی اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی. ٹھیک ہے. سینٹ محسن عزیز صاحب کنوین کرتے تھے سر جو علاج معالجے کے لیے امپلائیز اور سینیٹرز کے لیے انشورنس کی ہم نے وہ تحرک کیا تھا جی میٹنگز میں. تھینک یو. کہنے کو ہم لیجسلیٹرز ہیں اور کہنے کو اس وقت آپ حکومت میں ہیں, لیکن ہر چیز آپ جہاں تک آپ کی دسترس ہے آپ وہاں تک کیوں نہیں انشورنس انٹروڈیوس کرتے گورنمنٹ امپلائیز کے لیے ان دا فیڈرل گورنمنٹ؟ وہ کنسیڈر کر رہے ہیں. بات کرتا چلوں کہ ہم حکومت ہیں, ہم کہنے کو حکومت نہیں ہیں. اللہ کی مہربانی سے ہم حکومت ہیں اور وہ ساری ذمہ داریاں جو حکومت کی ہوتی ہیں اچھی بری وہ پوری کرتے ہیں. خالدہ لطیف صاحبہ لاسٹ کوشچن. میں اس حوالے سے ری ایمبرسمنٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی چیئرمین صاحب. اونچا بولیں ذرا. کیونکہ یہ کیونکہ میرے اپنے ساتھ ہوا اس لیے میں آپ سے اس فورم پر یہ چیز ڈسکس کروں گی کہ ایمرجنسی سرٹیفکیٹس کو لازمی قرار دیا گیا ہے. ایمرجنسی پہلی مرتبہ میں ہوتی ہے. کوئی کسی جگہ کہیں جاتا ہے علاج کے لیے ایمرجنسی میں ایک مرتبہ جاتا ہے, لیکن اگر ہر بل کے ساتھ یہ کہا جائے کہ آپ ایمرجنسی سرٹیفکیٹ لگائیے اور اسے کراچی میں جناح ہاسپٹل کے جو کیا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں ان سے اٹیسٹ کرا کر لے کر آئیے. 3-4 بار میرے بل اسلام آباد آ کر واپس کراچی گئے, کراچی سے پھر اسلام آباد آئے.
تو اس پورے پروسیس کو ہمیں آسان بنانا چاہیے. اگر پہلی بار میں ایک ایمرجنسی سرٹیفکیٹ لگ گیا تو اس کے بعد اس کی نیڈ نہیں ہونی چاہیے میرا خیال ہے. تھینک یو. منسٹر انچارج. میں جی ان کے کنسرنز بالکل پہنچا دیتا ہوں جی, اور آئی ایم شیور جو واقعی جو ایمرجنٹ سچویشنز کے اندر جو لیگلی پاسبل چیزیں ہیں پروسیجرز میں, انہیں جس حد تک کم کیا جا سکے میرے خیال میں وہ بہتر ہے جی. میں آئی ول ٹیک اٹ اپ ود دی کنسرن ڈپارٹمنٹ. سر سینیٹر رانا محمود الحسن, کوشچن نمبر 2. تھینک یو جناب اسپیکر. کوشچن نمبر 2 میرا نو سپلیمنٹری سر. نو سپلیمنٹری. سیف اللہ اس میں ہو جائے گا جی. ٹھیک, آپ کوئی سوال کرنا چاہیں؟ جی میرا سپلیمنٹری سوال یہ ہے کہ یہ سوال پوچھا گیا ہے اور گورنمنٹ کا جو جواب ہے کہ جو گن اینڈ کنٹری کلب ہے وہ جو ممبرشپ اپنی ساری دوسرے لوگوں کو دیتا ہے, تو اس میں ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ایم این ایز ہو گئے, سینیٹرز ہو گئے, باقی جو دوسرے کلبز ہیں جیسے اسلام آباد کلب ہے, تو وہاں تو جو بھی ایم این ایز پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں ان کو ایز اے گورنمنٹ سرونٹ تصور کیا جاتا ہے, اور ان کی فیس کچھ الگ ہوتی ہے. باقی جو نارمل جو ہوتے ہیں ان کی فیس الگ کیٹیگریز ہیں. تو اس میں منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم انہیں ریکمینڈ کریں گے, جو بھی مینیجنگ کمیٹی ہے, کہ وہ بھی الگ کیٹیگری میں اس کو کنسیڈر کریں. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ بجائے ریکمینڈ کرنے کی کوئی نہ کوئی ان کو باؤنڈ کریں. اگر دوسرے جو کلبز ہیں اس میں اگر یہ فیسلٹی ہے, ہم سنتے تو آئے ہیں کہ بھئی جو سینیٹرز ہیں, جو ایم این ایز ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ 22 گریڈ کے برابر ہیں, تو اگر ہے تو کم از کم یہ فیسلٹی ملنی چاہیے. منسٹر انچارج. خیر جی, اور آج میں نے جب ٹیک اپ کیا 9 اگست کو میٹنگ ہے, چند روز بعد, آج ہم 6 اگست کو بیٹھے ہیں جی, 3 روز کے بعد میٹنگ ہے. یہ مینجمنٹ کمیٹی کا انڈر دی ایکٹ جو ہے یہ ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے جی, گن اینڈ کنٹری کلب. اس کے جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ اس کی مینجمنٹ کمیٹی کرتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ درست فرما رہے ہیں, جو لائک انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے اسلام آباد کلب ہے, میں اس شہر کی مثال دوں گا, اور بہت سارے اور کلبز جو ہیں وہ گورنمنٹ سرونٹس کی کیٹیگری میں ہی پارلیمنٹیرینز کو تصور کرتے ہیں. تو جو ان کی فیس لیبز ہوں گی وہ ایٹ پار آ جائیں گی. 9 کو میٹنگ ہے, پازیٹیو ڈیسیجن آئے گا. تھینک یو. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. سر کوشچن نمبر 3 ٹیکن ایز ریڈ. سر سوال میں نے یہ کیا تھا کہ کونسل کے موجودہ صدر کی مدت کار کے دوران پاکستان نرسنگ کونسل میں تعینات اور شامل ہونے والے افراد کے نام, تعلیمی عہدے اور تعلیمی قابلیت اور عہدے کیا ہیں؟ 2 حصے اس کی اور تھے. آیا مذکورہ تقرریوں کے لیے خالی اسامیوں کے لیے اشتہار سمیت ان عہدوں پہ تقرری کے لیے مقرر کردہ معیار اور طریقہ کار کو پورا کیا گیا تھا؟ اگر ایسا ہے تو اس کی تفصیلات, اور اگر نہیں ہے تو اس کی وجوہات. اور جیم اس کا 3rd پارٹ تھا اس اتھارٹی کا نام جس نے ان تمام تقرریوں کی منظوری دی. تو سر چونکہ میرا خیال ہے کہ تارڑ صاحب اس میں اس کا جواب دیں گے, تو وہ ان کا اپنا لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے, تو انہوں نے جواب دیا ہے محترمہ میں نام نہیں لیتا کیونکہ وہ جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہے, محترمہ چارج نرس BS-17 جو پہلے ہی ڈیپوٹیشن کی بنیاد پر PND-MC میں کام کر رہی تھی, کو اسسٹنٹ رجسٹرار اسامی کا نام بدل کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر BS-17 کر دیا گیا کہ خالی عہدے پہ مستقل طور پر PND-MC میں شامل کر دیا گیا ہے. تو تارڑ صاحب کا نام میں نے اس لیے لیا کہ ان کے نالج میں ہوگا 2013 والی ججمنٹ بھی اور 2015 والی ججمنٹ بھی سپریم کورٹ کی, اور سر 21 والی نہیں, میں 13 اور 15 یہ بیسک ججمنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد جو 7 کے نیچے ہے, مذکورہ افسر کو شامل کرنے کے لیے کسی اشتہار کی ضرورت نہیں تھی. کسی کو ڈیپوٹیشن پہ لانا کہیں سے اور اس کے بعد ان کو جو ہے نا وہاں پہ مستقل کر دینا, اور وہ بھی بغیر کسی اشتہار کے, اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی موجود ہے. اتنا اگر فیوریٹزم ہے سر, ممکن ہے انہوں نے نہ کیا ہو, اتنا اگر فیوریٹزم ہے تو پھر جو ہے نا کسی غریب کے بچے کو کبھی کچھ نہیں ملے گا. منسٹر انچارج. آپ نے 2-3 باتیں پوچھی تھی کہ کتنے لوگوں کو کیا گیا, تو ان سارے سالوں میں صرف ایک تھی, وہ بھی نرسنگ کارڈر سے تھی اور وہ وہاں پہ خدمات انجام دے رہی تھی. وزیر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن آج ہمارے درمیان لکیلی موجود ہیں, سینیٹر آج چیمہ صاحب. میرے خیال میں ڈیپوٹیشنسٹ کی اگر پرفارمنس سے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو تو وہ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں
جو بھیجنے والا محکمہ ہے اس کو اور اس کی ایبزارپشن ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے شاید اخبار اشتہار کی ضرورت نہیں. گائیڈ لائنز دی گئیں ججمنٹس میں، لیکن ججمنٹس ظاہر لا کو سپرسیڈ نہیں کرتی. جو لیگل پوزیشن ہے، جو ہمارے سول سرونٹ ایکٹ کی ریلیونٹ پروویژنس ہیں، وہ ججمنٹ ظاہر ہے انہیں سپرسیڈ نہیں کرتی. ایک طریقہ کار یا ایک بہتر فریم ورک ضرور پرووائڈ کیا جاتا ہے. جو ان کی کوالیفیکیشن کے بارے میں کہا گیا تو وہ شی واز ورکنگ ان گریڈ 17. شی از اے PhD اسکالر نرسنگ میں. اس کا MPhil ہے بڑے اچھے اعزازی نمبروں کے ساتھ. پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز ہیں 2 نرسنگ میں ہی، اور جو اوریجنل ڈگری ہے وہ بھی بڑی سیلیبریٹڈ بہتر نمبروں کے ساتھ ہے. تو میرے خیال میں اس کے کیریئر کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو سروسز تھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے، جو ڈپارٹمنٹ ان کا کاؤنسل جہاں پہ وہ سروسز انجام دے رہی تھی، انہوں نے ایک ریزن یہ بھی دی ہوئی ہے جو میں نے وہ سمری دیکھی کہ نرسنگ کارڈر سے یہ ایک ہی آفیسر ہیں کاؤنسل میں جو ڈیپوٹیشن پہ کام کر رہی ہیں، اور کیونکہ یہ نرسنگ کاؤنسل ہے تو ہمیں بہت سہولت ہے ان کے اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے بھی. اور پھر یہ جو ڈگریز انہوں نے آج تک حاصل کی ہیں کہ PhD ان کی کمپلیشن پہ تھی، MPhil وہ کر چکی تھی. تو گریڈ 17 میں میرے خیال میں اگر دونوں محکموں نے باہمی مشاورت سے قانون کو بائی پاس یا قانون کو وائلیٹ کیے بغیر کر دیا ہے، تو میں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے اس کینڈیڈیٹ کے بہاف پہ معذرت کا خواستگار ہوں گا. جی تھینک یو. اب یہ پلیز ٹیک یور سیٹ. آپ کو میں نے فلور دیا ہے. پلیز آئی ہیو گیون دا فلور ٹو دا آنریبل سینیٹر. اجازت سر. تھینک یو سر. سر میں 2 منٹ لوں گا سر آپ کے اس وجہ سے. سر کوشچن اس لیے کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں سر پلیز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سر. اور اس میں چونکہ یہ سارا ایشو اٹھا تھا جب میں چیئرمین تھا ہیلتھ اسٹینڈنگ کمیٹی کا سر، اس دوران میں یہ ساری باتیں آئی تھی اور اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایک متفقہ فیصلہ تھا، ریکمنڈیشنز تھی کہ ان کو ریپیٹریٹ کر دیا جائے. 1-2 مہینے بعد پتہ چلا کہ ان کو دوبارہ پوسٹ کر دیا گیا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کی پارٹی کی ٹھیک ہے سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، ان کو ہم نے بنایا سب کمیٹی کا چیئرپرسن، اور ان کو ہم نے کہا کہ آپ پلیز اس ایشو کو کریں کیونکہ یہ نرسنگ کاؤنسل از دا بیک بون آف پاکستان ہیلتھ یا کسی بھی جگہ کا ہیلتھ کا ہوتا ہے. اور وہاں پہ سر بہت زیادہ ہمیں پرابلمز نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ اراؤنڈ 13,000 nurses were given the degree without even attending a single day in a nursing college. There are hundreds of nursing college جو کسی ہاسپٹل کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہیں، وہ کہاں سیکھتے ہیں. تو اس بیسس پہ ہم نے کیا تھا. ان کی ایک پوری رپورٹ ہے اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے سر دیٹ از ٹوٹلی اگینسٹ دیٹ رپورٹ. سو یا تو ہم لوگ یہ کمیٹیاں ختم کریں اور وہ دوسری کمیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ چالو کر دیں. اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ کمیٹی کی ریکمنڈیشن پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. فیصلہ ٹوٹل یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس کو پسند کرتے ہیں اور کس کو آگے کرتے ہیں. سر آپ کوشچن کر سکتے ہیں، اسپیچ نہیں کر سکتے. سر میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ. سر ایک ریکویسٹ ہے اس کو سر دوبارہ آپ کمیٹی بھیج دیں. سر پہلے اگر کوئی معاملہ اس طرح کا ہے I'll take it up with the concerned secretary جو ہیں ان سے، اور مزید تحقیق کر لیتے ہیں کہ اگر اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف سے بھی آپ نے جو کہا درست کہا. میں اسی لیے میں آپ ہی کی بات کو بڑا کر رہا ہوں. لیکن ظاہر ہے انڈر دا لا کسی نہ کسی کے رائٹس اکرو ہوتے ہیں، اور وہ رائٹس جب اکرو ہو جائیں تو انہیں ٹیک اوے کرنے کے لیے بھی کوئی ریزنز ہونی چاہیے. آپ نے اچھی ریزنز دے کے کیا ہوگا. میں آپ کی یہ جو آج آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ میں کنسرن سیکرٹری کو پہنچاتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ اس معاملے کو دیکھیں باریکی کے ساتھ. آپ کا یہ سوال آ گیا. I'll get back to you. اور جو موور تھے کامران مرتضیٰ صاحب، I'm sure اس کا کوئی حل نکل آئے. لاسٹ کویشچن محسن عزیز صاحب. سر یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ اسکلڈ ورکرز کی. اور ہم جانتے ہیں کہ خلیج ممالک میں خاص طور پہ اور بعض ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی اس وقت نرسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
اور یہاں پہ جو ہماری جو کوٹاز ہیں ان دا پرائیویٹ سیکٹر ایز ویل ایز ان دا گورنمنٹ سیکٹر، جو تعداد ہے ان کی کالجز کی جو ان کو ٹریننگ دیتے ہیں وہ بہت کم ہے. اب یہ جو ہے اگر یہ ہم اس کو ڈیولپ کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ ہم اس کو ڈیولپ کریں تاکہ یہ ہماری جو خواتین ہیں، بچیاں جو ہیں، یہ باہر ممالک میں جا کے یہ زر مبادلہ بھی کما سکیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکیں. منسٹر انچارج بات کی ہے سر، اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کر رکھی ہے کہ ہم جو اسکلڈ ہیومن ریسورس ہے وہ باہر بھیجیں تاکہ جو ہمارا زر مبادلہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا چنک جو ہے ہمارا فارن ایکسچینج کا، وہ ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے وہی ہمیں بھیج رہا ہے. جو اب میرے خیال میں اس سال فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، کچھ 33 بلین ایکسیڈ کر گیا تھا جی جو ریمیٹنس ہیں انورڈ. اور اس کے لیے ہم نے بلکہ کچھ اسٹڈی کے حوالے سے میں آپ نے بات چھیڑی ہے تو فلپینز کا ماڈل ہے، اس پہ بھی کام ہم نے شروع کیا. ابھی ریسنٹلی آئی واز پارٹ آف دیٹ میٹنگ، تو اس پہ ہم بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں جی، میل فیمیل نرسز دونوں، اور جو اولڈ ہومز کے اسسٹنٹس ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے سر. اس پہ بالکل کام ہو رہا ہے. آئی ول کیپ دس ہاؤس انفارمڈ جو کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو کوئی ایونیو بھی ہمیں خالی نہیں چھوڑنا. سینیٹر کامران مرتضیٰ، کوشچن نمبر 4. سر یہ ذرا دونوں سوال اگر دیکھیں، جو اس سے پہلے سوال تھا وہ بھی جو ہے وہ ڈیپوٹیشن کے حوالے سے تھا، اور یہ بھی ڈیپوٹیشن کی. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیپوٹیشن نہیں ہے. میرا صرف اور کوئی سوال نہیں بنتا اس میں کیونکہ ان کا ڈینائل ہے، مگر صرف ایک چیز ڈسکرمنیشن، ایک کو ڈیپوٹیشن سے لا کے پرمننٹ وہ کر دیا گیا. اس سے پہلے جو کویسچن تھا یہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، تو چونکہ ڈینائل ہے اس لیے نو کویسچن مور. اس پہ کیا جواب ہو سکتا ہے؟ جواب سر ہم نے دے دیا ہوا تھا سر. کوشچن نمبر 6 فوزیہ ارشد، ٹیکن ایز ریڈ. سینیٹر محسن عزیز صاحب، کوشچن نمبر 10. کوشچن نمبر 10 جی، ٹیکن ایز ریڈ. سر میرا اس میں سوال یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں یعنی 2016 یا 17 میں یہ 293 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے، جو کہ آج کے لحاظ سے کم از کم آپ سمجھ لیں تو 600 بلین کا پروجیکٹ ہوا. اس میں جو ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کی جو ڈرینیج ہے، ڈرینیج کو دونوں سائڈوں پہ موٹر وے پہ کھلا رکھا گیا ہے، یعنی اس کے اوپر ایک گریٹنگ لگا دی گئی ہے. اور گریٹنگ تو آپ کو پتہ ہے کہ جس ملک میں مینڈیٹ چوری ہو جائے وہاں پہ گریٹنگ چوری کرنا کون سا مشکل کام ہے. لیکن محسن عزیز صاحب، سر میں عرض کر رہا ہوں، آپ پلیز بی ریلیونٹ. نہیں سر ریلیونٹ ہوں میں وہاں پہ میں کنٹریکٹر کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پہ جس طریقے سے ہم لوگ یہاں کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیا میں برا کہوں، تو وہاں پہ جو ہے وہ گریٹنگ ساری کی ساری وہاں سے نکل گئی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ڈیزائن کیسے کیا گیا؟ سر میرے کویشچن ہے، سب سے پہلے یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے جی. اس میں لوگوں کی جانوں کا زیان ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہاں سے جو یہ کلورٹس ہیں اور جو گریٹنگ ہے وہ ساری نکل گئی ہیں. ایک تو یہ ڈیزائن کیسے کیا گیا، کیوں کیا گیا، اور اس میں جو اموات ہوئی ہیں لوگوں کی، جو ایکسیڈنٹس ہوئے، ان کے کون ذمہ دار ہیں. اینڈ تھرڈ مائی کویشچن از کہ یہ جس وقت کہ وہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں، کس وقت ہوا کہ وہاں پہ میل ہا میل کی یہ گریٹنگ جو ہے وہ چوری ہو کے چلے گئے. تو یہ میرا سوال ہے. 3 سوال ہیں سر. یہ واقعی بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ ہمارے جو معاشرتی پہلو ہیں کئی ملک میں ان کی طرف بھی اشارہ دیتی ہے. سر گورنمنٹ ظاہر ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پراپرٹیز کا تحفظ کرے اور ہر وقت ویجیلنٹ رہے، لیکن دنیا کے کسی ملک میں یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ آپ سینکڑوں کلومیٹرز پہ محیط موٹر ویز کے ایک کلومیٹر کے اوپر سر آپ بندہ کھڑا کریں اور وہ حفاظت کریں. یہ انفارچونیٹلی جو ملتان سکھر سیکشن ہے وہاں پہ جہاں پہ سر پانی کے بہاؤ کے لیے ڈرینیج دینا ضروری تھی موٹر وے میں، وہ دی گئی، اور وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے عین مطابق ہے. اس کے اوپر جو کورنگز تھی، میں سر میں تصویریں پیش کرتا ہوں آپ کو. جی ہاں، یہ ساری تصاویر کے ساتھ انہوں نے سر یہ جواب دیا ہے، اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں
کہ اس کے اوپر کنکریٹ کی جس کے اندر لوہے کی باریک بارز ہیں وہ سلیبز رکھی گئی اور ان کو وہاں سے چرانا شروع کیا گیا. جو گاڑیاں سفر کرتے ہیں لوگ, اگر کوئی بندہ ایسے ایریے میں جہاں پہ وہ کسی کی سائٹ میں نہیں ہے, نظر میں نہیں ہے, گاڑی کھڑی کر کے تو وہ 6 یا 8 سلیبز گاڑی میں رکھے تو نیچرلی اس کے بعد کوشش تو کی جاتی ہے ٹریس کرنے کی. تو یہ واقعات ہوئے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے اب زمانہ فرق ہے, آپ کو چور سے زیادہ سمارٹ ہونا پڑتا ہے. گورنمنٹ شوڈ آلویز بی سمارٹر دین دا تھیوز. تو اس بیک گراؤنڈ میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو چینج کیا گیا ہے, اس کو چینج کیا گیا. اب سننے کا بھی حوصلہ رکھیں. بالکل میں آپ اگر اس کو مذاق خیزی میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈالیں, لیکن سرکار نے پھر یہ کیا کہ وہ سلیبز کا سائز چینج کیا. آپ اگر سن لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. آپ شاید یہاں پہ آتے ہی پارٹی کے لیے آپ کوئی سنجیدہ بات خود ہی سوال کرتے ہیں اور پھر خود ہی جواب سننے کی بھی تھوڑی سی ہمت, تھوڑی ڈیسنسی رہنے دیں ہاؤس میں. کوئی ڈیزائن فالٹ نہیں ہے جی اس کو. اب یہ ڈیزائن فالٹ کہاں پہ آیا کہ دنیا بھر میں اگر یہ 3 محسن صاحب مجھے اجازت دے دیں, آپ میرے لیے آپ بڑے محترم ہیں محسن صاحب, مجھے موقع دیں, میں ایکسپلین کر رہا ہوں. دونوں موٹر ویز کی ایک سائٹ پہ نکالا گیا تھا. یہاں پہ سر وہ ایریاز بھی زیادہ جو انہوں نے مجھے بتایا, یہ تقریباً سارا ملا کے کوئی 27 کلومیٹر کے قریب ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ یہ وقفے سے یہ ڈرینیج سینٹر میں دینا پڑی, کیونکہ وہ پانی کے نکاس کے لیے یہ سب سے زیادہ اپروپریٹ ڈیزائن تھا. وہ جب اٹھائی گئی ہیں امیجیٹلی ایکشن بھی کیا گیا اور اس کو ریپلیس کیا گیا سر, جو زیادہ ہیویئر ہیں, جو کہ لفٹر کے ساتھ لگتی ہیں اور اٹھتی ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ کون سے ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ کنکریٹ کی سلیب بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ چیزیں تو ہاں, یہ اس میں نہ اس حکومت کا قصور ہے, نہ اس اپوزیشن کا قصور ہے, یہ رویوں کا قصور ہے. آپ یہ بات سنیں اور مانیں اس حقیقت کو. حکومت 500 میٹر کے اوپر سرویلنس سینٹرز نہیں بنا سکتی, اور یہ ہمیں میرے خیال میں خود اس بات کا ادراک ہونا چاہیے اور پوری قوم کو اس جہاد میں شامل ہونا ہے. جو سفر کرتے ہیں لوگ وہ بھی رپورٹ کریں اگر کوئی ہو رہا ہے ایسا کام. اس کو سر انہوں نے ریپلیس کرنا شروع کر دیا ہے. 90% جو کام ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آرڈرز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. مین وائل جہاں پہ اوپن تھا وہاں پہ جو موٹر وے کا ایک مستقل ان کا ایک فیچر ہے کہ وہاں پہ جو وہ اورنج بارز ہیں وہ وہاں پہ نصب کر دی گئی ہیں جو ریفلیکٹ کرتی ہیں دور سے تاکہ اس پہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو. تو اس ایشو کو محکمہ ایڈریس کر چکا ہے, جو اس کا ریمیننگ پارٹ ہے سر وہ ایڈریس ہو رہا ہے. بہت شکریہ. نہیں آپ دوست صاحب کو دیں. اوکے یور سجیشن از نوٹڈ. سر بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب. میرے کلیگ مجھ سے ناراض ہوں گے لیکن میں نے حق کی بات کرنی ہے. لاسٹ ایئر سر میں کراچی سے آ رہا تھا, میں نے NHA کا وہ FW کا موٹر وے بھی دیکھا. میں نے جب سکر سے ملتان تک سفر کیا سر, بائی گاڈ میں نے ایسا خوبصورت موٹر وے نہیں دیکھا, اتنا سموتھ, اتنا زبردست. میری حکومت سے یہ گزارش ہوگی کہ خدا کے واسطے اسی کمپنی کو باقی موٹر ووں کا کام دے دے. تھینک یو ویری مچ.